السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس دعا کرو ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما، اس چیز سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا، ترکاریوں میں سے، وکسائیہا، اور ککڑی میں سے، وفومیہا، اور گندم میں سے، وعدسیہا، اور مسور میں سے، وبصلیہا، اور پیازوں میں سے۔ قالا، تو کہا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، بالذی، ساتھ اس چیز کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن لکم، پس بے شک ہے تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے سوال کیا، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، الذلۃ، گمراہی، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، ساتھ غضب اللہ کے، ذالک، یہ، بانہم، ساتھ یہ کہ وہ، کانو، تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کا، بغیر الحق، ناحق، بغیر کسی وجہ کے، ذالک، یہ، بما، ساتھ جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ محترم بھائیو، یہ وہ واقعہ ہے، اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب صحرائے سینا کے اندر بنی اسرائیل فرعونیوں سے جان چھڑا کر پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پہلے کھانے کا انتظام اللہ نے ایسے کیا کہ من و سلوہ ان کے پر اتارا، اور آپ کو پتہ من و سلوہ کیا ہے؟ خود ساختہ جو پودے، جڑی بوٹیاں صحرا کے اندر نکلتی، کھمبیاں وغیرہ، تو وہ من ہوتا، اور صحرا کے پرندے جو ہیں، بٹیر نما شکل، بٹیرے کی شکل یا اس طرح کے بٹیرے، وہ ان کے پاس آ جاتے، وہ ان کو پکڑتے، یا بعض روایت میں آتا کہ بنے ہوئے بٹیرے ان کو ملتے تو وہ ان کو پکڑ کے کھا لیتے۔ تو یہ ان کا کھانا تھا۔ تو وہ روز روز یہ کھانا کھا کر اکتا گئے، تو انہوں نے پھر آگے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آگے کہنا شروع کر دیا، جس کا سارا تذکرہ پھر اللہ نے اس آیت کے اندر اتارا۔ انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا، ہرگز ہم نہ صبر نہیں کریں گے، یعنی بے صبرے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں صبر نہیں ہے ایک کھانے کے اوپر جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا۔ اللہ نے تو ان کے لیے اس لیے جو ہے من و سلوہ اتارا تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزاری کریں
اور پھر دین کی تبلیغ کریں اور جہاد کے لیے تیاری کریں۔ کیوں؟ فرعونیوں سے بڑی مشکل ان کی جان چھوٹی تھی، تو اللہ نے اس لیے ان کے اوپر من و سلوہ اتار دیا کہ ان کو کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے۔ وہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس دعا کرو ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما، اس چیز سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، یعنی کھیتی باڑی کی طرف وہ انہوں نے پھر دوبارہ، چونکہ جب فرعون کے پاس وہ تھے تو فرعون اور فرعونی جو اس کے حواری تھے وہ بنی اسرائیل والوں سے مشقت کا کام لیتے تھے۔ مشقت کا کام کیا لیتے تھے؟ وہ ان سے اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کرواتے تھے، یہ وہاں ان کے مزارے بن کر کام کرتے تھے فرعونیوں کے۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ چیزیں کہیں کہ ہم ایک ہی بات پر، ایک ہی کھانے پر ہمارا صبر نہیں ہے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے، جو وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، ترکاریوں میں سے، یعنی سبزیوں میں سے، زمین جو چیزیں نکالتی ہے اس میں سے پہلے انہوں نے کیا چیز مانگی بنی اسرائیل والوں؟ سبزیاں، من بقلیہا، سبزیوں میں سے، وکسائیہا، اور ککڑیوں میں سے، وفومیہا، اور گندم میں سے، وعدسیہا، اور مسور میں سے، وبصلیہا، اور پیازوں میں سے۔ یعنی یہ 5 چیزیں انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہمیں چاہیے، ہم ایک ہی کھانے پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، ہم ایک کھانے کو کھا کے اکتا گئے، ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں زمین سے چیزیں جو نکلتی ہیں وہ دے، جن میں پہلے سبزیاں ہیں وہ دے، ککڑیاں ہیں، اور پھر فومیہا، گندم ہو، یعنی کہ پھر عدسیہا، مسور، یعنی کہ دالیں وغیرہ۔ مسور یہاں پر ایک نام لیا گیا لیکن اس سے مراد یہ جنس ہے، اس سے مراد ساری دالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا بصلیہا، اور 5ویں چیز انہوں نے مانگی پیاز، اور پیاز بھی ہو سکتا ہے، اس میں لہسن بھی آ سکتا ہے، اور جتنی بھی یہ پیاز لہسن کے متعلقہ جو چیزیں ہیں تو یہ انہوں نے سوال کیا۔ اللہ نے کیا کہا پھر آگے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو کہا قالا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، بالذی، ساتھ اس چیز کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی من و سلوہ جو ہے وہ بہتر تھا، اس پہ ان کو مشقت کوئی نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ بہتر تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو کم تر ہے ساتھ اس چیز کے جو بہتر ہے، یعنی من و سلوہ بہتر ہے جبکہ جو تم مانگ رہے ہو وہ یہ کم تر چیزیں ہیں۔ اہبتو، اتر جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا پھر اتر جاؤ، یعنی صحرائے سینا سے نکل جاؤ، اس صحرا کو چھوڑ دو، اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، وہ شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن تفاسیر میں اس کا کوئی ذکر خاص نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اہل تفاسیر جو ہیں وہ اس کو فرعون کا مصر بھی لیتے ہیں، تو مصرن کو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے لیکن فرعون کا مصر بھی اس سے لیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک ہے تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے سوال کیا، یعنی کہ جو چیزیں تم نے مانگی ہیں اب وہ تمہیں یہاں میسر نہیں ہو سکتی، یہاں تو من و سلوہ ہی تھا، جو تم نے اب انکار کر دیا، تو اللہ نے کہا اتر جاؤ، اس صحرا سے نکل جاؤ، اب آگے کیا کرو، شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں کیا کرو گے، جو تم نے مانگا ہے ہر چیز تمہیں ملے گی جو تم نے سوال کیا، یعنی سبزیاں بھی ملیں گی، ککڑی بھی ملے گی، گندم بھی ملے گی، دالیں بھی ملیں گی، اور پیاز لہسن وغیرہ بھی وہاں پر ملے گا کھیتی باڑی کے ذریعے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، الذلۃ والمسکنہ، گمراہی اور محتاجی۔ اب گمراہی اور محتاجی کیا ہے؟ یہ گمراہی اور محتاجی سے مراد یہ ہے کہ ان کو محتاج ہو گئے، پھر وہ کاشتکاری کے، ذمہ داری کے وہ محتاج ہو گئے، تو پہلے ان کو خود ساری چیزیں ملتی تھی لیکن اب ان کو جو وہ کاشتکاری کر کے، ذمہ دارہ کر کے، تو پھر ان کو جو ہے وہ چیزیں اگانی پڑی، اس لیے اللہ نے کہا یہ ذلت اور گمراہی ہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کاشتکاری کی طرف اپنے آپ کو جس نے زیادہ مبذول کر لیا وہ گمراہی میں، وہ ضلالت میں چلا گیا۔ تو یعنی ان اوزاروں کو، کاشتکاری کے اوزاروں کو اور کاشتکاری کھیتی باڑی کو کرنا جو ہے
یہ بیسیکلی انسان کو مشغول کر دیتا ہے اور انسان دین سے، جہاد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا کہ تمہیں خود ساختہ، خود رو کھانے ملتے ہیں، تم جہاد کی تیاری کرو۔ پھر یہ کھیتی باڑی میں دوبارہ لگ گئے اور ان کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر گمراہی اور محتاجی ڈال دی۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب اللہ کے۔ ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، ساتھ یہ کہ وہ کانو تھے، وہ یکفرون، کفر کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ نعمتیں کیا تھی؟ من و سلوہ تھا، اللہ نے ان کے اوپر کھانا اتارا اور بغیر ان کو کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی محنت کے ان کو کھانا ملتا تھا، تو انہوں نے اس سے انکاری کی، ناشکری کی، بے صبری کی، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ غضب اتارا اور ان کو ذلت اور گمراہی میں ان کو دھکیل دیا۔ تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے تھا۔ پھر آگے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کا بغیر الحق، ناحق وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یعنی نبیوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، بنی اسرائیلیوں نے ان کا انکار کیا اور ان کو انہوں نے قتل تک کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک بما عصوا، یہ بسبب جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ یعتدون، حد سے گزرنے والے۔ یعنی بنی اسرائیل والے جو تھے انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے کھانے کو بھی جھٹلایا، انہوں نے انکار کیا، اس کو انہوں نے ناشکری کی، اور انبیاء کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کا قتل کیا۔ یہ اتنی بڑی نافرمانی تھی کہ اللہ نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور گمراہی وہ ڈال دی اور وہ اللہ کے عذاب کے ساتھ لوٹے۔ اور اللہ کے عذاب بہت سارے بیان بھی ہو چکے ہیں، آگے بھی بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔